بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اصول فقہ 4 ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اب مصنف رحمہ اللہ سب سے پہلے کتاب اللہ کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، تو آئیے کتاب میں دیکھتے چلے۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ عزیز طلباء، کتاب اللہ کی بحث کو باقی اصول پر مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے مقدم کیا کہ کتاب اللہ مرتبہ اور وجود کے لحاظ سے دیگر اصول سے مقدم ہے۔ کتاب اللہ کی بحث کو باقی اصول پر مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے مقدم کیا کہ کتاب اللہ مرتبہ اور وجود کے لحاظ سے دیگر اصول سے مقدم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ تمام اصول کی اصل ہے۔ چونکہ اصل اصول دیگر اصول پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے کتاب اللہ کی بحث کو مصنف رحمہ اللہ نے مقدم کیا۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تعریف بیان نہیں کی، اس لیے کہ قرآن ایک مشہور چیز ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورت سورہ والناس ہے۔ اس لیے شہرت کی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تعریف بیان نہیں کی۔ تو آئیے آپ کو ہم مختصر تعریف بتلا دیتے ہیں۔ دیگر مصنفین اور علماء نے قرآن کریم کی یہ تعریف بیان کی ہے: القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن کریم وہ الکتاب المنزل، وہ کتاب ہے، المنزل علی الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو مصاحف المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھی گئی ہے، المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو مصاحف میں لکھی گئی ہے، جو بغیر شبے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر نقل متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ القرآن هو الکتاب المنزل، قرآن کریم وہ کتاب ہے، المنزل علی الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھی گئی ہے، المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ،
جو بغیر شبے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر نقل متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ عزیز طلباء، آپ یہ تعریف یاد کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ جواب، اس کے متعلق 3 اقوال ہے۔ قرآن صرف لفظ کا نام ہے۔ نمبر 2، قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ نمبر 3، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، پہلے ہم اصول الشاشی میں دلائل اربعہ، چاروں دلائل کا مختصر ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے چلے کہ کتاب اللہ 35 فصلوں پر مشتمل ہے، سنت رسول اللہ 2 فصلوں پر مشتمل ہے، اجماع امت 3 فصلوں پر مشتمل ہے، قیاس 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول الشاشی میں 50 فصلیں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی اصول الشاشی پر ایک دائرانہ نظر۔ اب تفصیل سے صاحب کتاب کے مطابق اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کتاب اللہ کے لفظ کی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ دیکھیے کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت فصل فی الخاص والعام۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ اب ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ خاص لفظ ایک ایسا لفظ ہے وضع جو وضع کیا گیا ہو، لمعنى معلوم معنی معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم یا شخص معلوم کے لیے، یا متعین ذات کے لیے، علی الانفرادی تنہا اور اکیلے۔ علی الانفرادی میں علی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ فالخاص چنانچہ خاص لفظ ایک ایسا لفظ ہے وضع جو وضع کیا گیا ہو، لمعنى معلوم ایک معنی معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم یا شخص معلوم کے لیے، یا متعین ذات کے لیے، تنہا اور اکیلے۔ چنانچہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو تنہا معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ قولنا جیسے تخصیص الفرد میں ہمارا قول زید، تخصیص النوع میں رجل اور تخصیص الجنس میں انسان۔ عزیز طلبہ، یہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ تھا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کی یہ تعریف کی ہے کہ خاص وہ لفظ ہے جو تنہا اور اکیلے معنی معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ یعنی تنہا اور اکیلے
متعین معنی یا متعین شخص کو جو لفظ بتلائے اس کو خاص کہتے ہیں، جیسے سوادن کالا پن، بیاض سفید، الاکل کھانا، یہ تینوں الفاظ ایک اور تنہا متعین معنی بتلا رہے ہیں، تو یہ الفاظ اصولیین کے یہاں خاص ہوئے۔ اسی طرح فرسن بمعنی گھوڑا، حمار بمعنی گدھا، انسان یعنی بمعنی انسان، خالد، راشد، یہ سب الفاظ اکیلے اور تنہا متعین شخص اور ذات کو بتلا رہے ہیں، تو یہ بھی اصولیین کے یہاں خاص ہوئے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے خاص کی تعریف میں ایک لفظ لائے، لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، علی الانفراد کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا معنی تنہا اور اکیلا ہو، خواہ خارج میں اس کے افراد ہو یا نہ ہو۔ مثلا خالد اور زید کا ایک ہی معنی ہے اور خارج میں اس کا فرد بھی ایک ہی ہے، کئی افراد نہیں۔ انسان اور فرس کا معنی تو ایک ہے، لیکن خارج میں ان کے کئی افراد پائے جاتے ہیں، لہذا خالد، انسان اور فرس معنی معلوم ہوئے اور تنہا ہونے کی وجہ سے خاص ہوئے۔ اسی طرح اسماء اعداد ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ وغیرہ یہ سب خاص ہے، عام نہیں ہیں۔ اسماء اعداد یعنی گنتی کے نام ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ وغیرہ سب خاص ہے، عام نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب تنہا طور پر ایک معنی معلوم پر دلالت کرتے ہیں۔ ثلاثۃ ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو 2 سے زیادہ اور 4 سے کم ہو۔ اسی طرح دوسرے اسماء اعداد گنتی کے ناموں کو سمجھو۔ ثلاثۃ کا معنی 3 ہے اور یہ ایک ہی معنی معلوم ہے، 1 اور 2 مل کر 3 بنتے ہیں، تو 1 کے ساتھ جو 2 مل کر 3 کا معنی دیتے ہیں تو 2 اس کے اجزاء ہے، وہ کوئی الگ معنی نہیں ہے کہ اس کے معنی میں تعدد پیدا ہو جائے اور کئی افراد پر اس کی دلالت ہو جائے۔ جیسے سیارۃ بمعنی گاڑی ایک معنی معلوم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ خاص ہے، اور اس کے جو 4 پہیے وغیرہ ہے اس کے اجزاء ہے، اور اجزاء کے تعدد سے معنی معلوم میں تعدد پیدا نہیں ہوتا، برخلاف مسلمون کے یہ بہت سے افراد کی جماعت پر دلالت کرتا ہے جن کی تعداد کم سے کم 3 ہو، اور یہ لفظ جس طرح 3 افراد کی جماعت پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح 3 سے زیادہ افراد کی جماعت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور جو لفظ بہت سے افراد کی جماعت پر دلالت کرے اسے عام کہتے ہیں، خاص نہیں کہتے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خاص کی تعریف اور خاص کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔